اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ سورۃ البلد کی ابتدائی آیات ہیں۔ چونکہ پہلی آیت میں لفظ البلد ہے اس لیے سورت کا نام سورۃ البلد ہے، اور بلد کہتے ہیں شہر کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہ جو شروع میں لفظ لا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ورنہ تو لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، اور لا اقسم کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ تو بعض دفعہ آدمی نہیں بولتا ہے لیکن مراد نہیں ہوتی، جیسے اردو میں بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، بولتے نہیں ہیں اور مراد نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا نہیں تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، مطلب یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا۔ تو ایسے بہت سارے جملے ہوتے ہیں جن میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کا متضاد بھی مراد ہوتا ہے۔ ہمارے اردو میں بھی آپ نے ایک لفظ بولا اور اس کا بالکل متضاد اپوزٹ مراد ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بڑا زبردست خطیب ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بڑا ظالم خطیب ہے، تو خود ظالم تو نہیں ہے، وہ تو اچھا ہے، لیکن ہمارے ہاں مراد ظالم بول کر اچھا ہوتا ہے۔ یہ پٹھانوں میں کافر بولتے ہیں، کافر، کہ کافر خطیب تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا خطیب ہے۔ تو کون سا وہ کافر ہوتا ہے؟ الٹ لفظ مراد لے رہے ہوتے ہیں، یعنی بول کچھ رہے ہوتے ہیں، مراد اس کا الٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ ہر زبان کے کچھ محاورات ہوتے ہیں اور کچھ اس کے اپنے استعمالات ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں لا اقسم بولتے ہیں اور ترجمہ اقسم کا کرتے ہیں، یہ ان کا محاورہ ہے۔ تو اب لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ اے پیغمبر آپ اس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی میں مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ میرے پیغمبر آپ اس مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہ میرے پاک پیغمبر کے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے سے مکہ کی شان بڑھ گئی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قیام فرمایا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ دنیا کے سب شہروں سے افضل شہر ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے ہجرت کے لیے جانے لگے، آخری نظر جو آپ نے مکہ مکرمہ شہر پر ڈالی تو آپ نے فرمایا تھا مکہ تو کتنا ہی اچھا شہر ہے، اور اگر میری قوم مجھے تم سے نہ نکالتی تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کے یہاں سے نہ جاتا۔ اس سے علماء نے کہا ہے کہ مکہ سب سے اعلیٰ شہر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے مکہ کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس شہر کا انتخاب فرمایا، اس لیے اس شہر کی بہت عظمت ہے۔ یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ لے جائے، اور جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں وہ اس درس کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے اور ہم سے بھی کہ ہم نے مکہ جانا ہے انشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ جا کر مکہ والوں کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہ کہیں جو بے ادبی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مکے والے بڑے سخت ہیں، یا مکے کی گرمی الامان والحفیظ۔ الامان والحفیظ کا کیا مطلب؟ توبہ توبہ توبہ، ایسی گرمی تو نہ دیکھنی پڑے۔ یہ نامناسب باتیں ہیں، ایسے لفظوں کو مکہ کی طرح منسوب نہیں کرنا چاہیے، نہ مکہ کے لوگوں کو برا بھلا کہنا چاہیے، نہ وہاں کی گرمی کو کہنا چاہیے، اور نہ وہاں کی خرید و فروخت میں کوئی چیز آپ کو مہنگی مل گئی، آپ نے دکاندار کو دو چار لفظ سنا دیے اس کی پیٹھ پیچھے، یعنی چیز تو لے کر آ گئے، آپس میں کہا بڑی چھریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں، مکہ والوں کے بارے میں نہیں۔ اور ایسے ہی مدینہ کا تذکرہ ہے، گمارز کریں گے، ایسے ہی مدینہ منورہ والوں کے بارے میں بھی نہیں۔ وہاں کوئی چیز آپ کو مہنگی مل گئی ہے اور وہاں کے کسی آدمی کا رویہ آپ کو پسند نہیں آیا، وہاں کی آب و ہوا خدا نہ خواستہ آپ کو پسند نہیں آئی، موافق نہیں آئی، مکہ مدینہ کے بارے میں کوئی منفی لفظ نہیں بولنا، بلکہ اللہ جن کو مالی ہمت دے وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جا کر وہاں کے باشندوں کی مالی مدد کر آئیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سفر حج سفر عمرہ میں ایک اچھی خاصی مقدار مکہ والوں کے اکرام میں لگاتے ہیں، مدینہ والوں کے اکرام میں لگاتے ہیں، یعنی ان کو مالی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حج پر تھے تو انہوں نے مدینہ میں بھی مجھے 500 ریال دیا کہ آپ کے جو یہاں دوست رہتے ہیں
آپ ان کو دیں۔ وہ کہنے لگے میں تو جانتا نہیں، آپ ان کو دیں اور کہیں کہ آپ کے محلے میں جو مدینہ کے لوگ رہتے ہیں اور وہ کوئی غریب ہو تو اس کو 500 ریال دے دینا۔ پھر مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے پھر مکہ میں مجھے 500 ریال دیا کہ یہاں جو مکہ میں آپ کے دوست رہتے ہیں آپ ان کو پیسے دیں اور ان کو کہیں جو مکہ میں لوگ رہتے ہیں اور غریب ہیں ہم تو نہیں جانتے، تو آپ ان کو 500 ریال دے دیں۔ 500 ریال 20,000 سے زیادہ بنتا ہے، تو لوگ اس سے بھی زیادہ دیتے ہوں گے۔ تو مکہ والوں کی عزت کرنی ہے، مدینہ والوں کی عزت کرنی ہے، ان سے چیزیں مہنگی خریدنی ہیں۔ میرا 1-2 ریال مہنگا دینے سے میں کون سا غریب ہو جاؤں گا؟ لیکن اگر سارے آدمی 1-1 ریال 2-2 ریال مہنگی چیز خریدیں تو مدینے والے تو خوشحال ہو جائیں گے، مکہ والے تو خوشحال ہو جائیں گے۔ جب وہ خوشحال ہو جائیں گے تو مکہ مدینہ کو وہ چھوڑیں گے نہیں، وہ ادھر ہی رہیں گے، کہیں گے بڑا اچھا روزگار چل رہا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مکہ مدینہ آباد رہیں گے، ویران نہیں ہوں گے۔ ورنہ میں اور آپ تو وہاں آباد نہیں کر سکتے، ہم نے تو واپس آ جانا ہے۔ کچھ لوگوں کی تو ضرورت ہے جو وہاں رہیں۔ اگر ہم وہاں والوں کو برا کہیں گے یا چیزیں ان سے نہیں خریدیں گے یا سستی سے سستی کرانے کی کوشش کریں گے، ان کو کاروبار میں نفع نہیں ہوں گے، تو وہ ممکن ہے شہر چھوڑ کر آ جائیں کہ یہاں صحیح روزگار نہیں چل رہا، اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم مکہ مدینہ کی ویرانی کا ایک لحاظ سے سبب بنے ہیں، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے مکہ اور مدینہ والوں سے محبت بھی ہو اور ان سے چیزیں مہنگی خرید کر وہاں کی آبادی کا انتظام کرنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کا عزت احترام کرنا چاہیے کہ وہ مکہ کا رہنے والا ہے، مدینہ کا رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، فرمایا میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے پیغمبر آپ بھی اسی میں ہیں، ووالد وما ولد، اور اس کی قسم کھاتا ہوں جو جنتا ہے یعنی باپ کی قسم کھاتا ہوں اور اس کی اولاد کی قسم کھاتا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی۔ یہ قسم کھانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اتنی قسمیں کھا کر بات یہ کی کہ ہر انسان مشقت میں ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مشقت میں پیدا کیے گئے ہو۔ ہر آدمی زندگی مشقت میں گزار رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مشقت اٹھاتا ہی ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہو، دفتر جانا ہو، کھیت میں جانا ہو، کہیں جانا ہو، مشقتیں ہر آدمی اٹھا رہا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو دین پر چلنے کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کی قدرت نہیں چلتی، اس پر کسی کا بس نہیں چلتا؟ یقول، یہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کافر کہ ہمارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، مالا لبدا، مالن کی لام کو لبدا کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا مال، ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے، یعنی بڑا پیسہ ہے میرے پاس، اس کو مال پر اکڑ ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کہ وہ جو عیش و عشرت میں مال اڑایا جا رہا ہے اور تکبر میں مبتلا پھر رہا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسے اللہ دیکھ رہا ہے، سب اس کی نظر میں ہے۔ باقی اس کا نظام ہے، کسی کو کب پکڑتا ہے اور کسی کو کب پکڑتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، نون کے اوپر 2 زبریں ہیں، آگے واو پر شد ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا جب بھی کسی حرف پر شد آتی ہے تو پچھلے حرف کو اس میں ملا دیتے ہیں، تو لسانًا پڑھیں گے، نون کو واو میں ملا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی اور زبان نہیں دی اور 2 ہونٹ نہیں دیا اس کو؟ یہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ میں نے آنکھیں، زبان اور ہونٹ نہیں دیا؟ اللہ نے تو اور بھی بہت سارے اعضاء دیے ہیں۔ بنیادی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں پھر بھی میری نافرمانی کرتے ہو۔ لیکن ان 3 چیزوں کے تذکرے میں قرآن ایسے نہیں کسی چیز کا ذکر کر دیتا، اس کے پیچھے بہت بڑے درس اور بہت بڑے اسواق چھپے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے 2 آنکھیں دی اور 1 زبان دی، اس میں یہ پیغام ہے۔ اور آگے پھر فرمایا 2 ہونٹ دیے۔ آنکھیں 2 ہیں، زبان 1 ہے اور ہونٹ 2 ہیں۔ قرآن کے طرز کو دیکھیں نا، پہلے 2 آنکھیں، لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ دیے۔ آنکھیں 2 ہیں، زبان 1 ہے، ہونٹ 2 ہیں، یہ بتانے کے لیے جیسے زبان عدد میں کم ہے اور آنکھیں زیادہ ہیں، ہونٹ زیادہ ہیں، تو زبان سے بول بھی کم نکلنا چاہیے۔ آنکھوں کی نسبت زبان سے بول کم نکلنے چاہیے۔ آنکھ سے تو آدمی ہر چیز دیکھتا ہے، لیکن زبان سے بس وہ نکالے جتنی ضرورت ہے۔
بلا وجہ بات نہ کرے، غلط بات نہ کرے، کسی کی دل توڑنے والی بات نہ کرے، تانے والی بات نہ کرے، فضول بات بھی نہ کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ پھر آگے فرمایا شفتین، 2 ہونٹ دیے میں نے۔ کیا مطلب؟ زبان کا جو دروازہ ہے منہ، اس کے اوپر میں نے دروازے کے 2 مضبوط کیواڑ لگائے ہیں، 2 ہونٹ 2 کیواڑ ہیں کہ یہ نہ بولے، اور اندر 32 فوجی کا کھڑے کر دیے کہ زبان نہ بولے۔ اتنا انتظام کرایا یہ سمجھانے کے لیے کہ زبان سے وہ بولو جس کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہاری زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے 32 دانت لگائے، ان کے اندر اس کو رکھا، پھر آگے 2 ہونٹ لگائے، یہ کھلیں گے تو لفظ نکلے گا۔ اتنا کچھ اس لیے کیا گیا کہ زبان سے سب کچھ نہ بولا کرو، جیسے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جو آدمی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو آدمی مسلمان ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات بولا کرے، نہیں تو پھر خاموش رہا کرے۔ ہم تو ایسے تانے دیتے ہیں اور ایسے اگلے کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایسے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، ایسے بولتے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں۔ انسان جو بول بھی بولتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ ہر لفظ کو لکھ لیتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے آج کے سبق کے بعد یہ نیت کرنی ہے کہ ہم سب کچھ نہیں بولیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک بول بولتا ہے ہنسی مذاق کے لیے، گپ شپ کے لیے، اگلے کو ہنسانے کے لیے، اور اس کا وہ بول اس کو جہنم میں جا پھینکتا ہے۔ یعنی ہم نے تو ایسا بول بولا کہ چلو ذرا دوستوں میں ہنسی ہو جائے گی، لیکن اگلے کی عزت مجروح ہوگی، اس کی بے عزتی ہوگی، اور اس کا دل توڑ دیا، اس کو ذلیل کر دیا ہم نے بول بول کر، یہ اس کی جہنم کا ذریعہ ہے۔ تو بعض دفعہ انسان بول بولتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک آپ نے فرمایا ما بین رجلین، جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اور فرمایا دوسری ما بین لحیین، جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت تم دے دو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی حفاظت بہت بڑا اس کا دخل ہے جنت کے جانے میں اور جہنم کے جانے میں۔ ایک بول سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے اور ایک بول سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہم اپنی بیوی کو بھی، اپنے ملازم کو بھی، ماتحتوں کو بھی، اور غصے میں کسی کو بھی ایسا بول نہیں بولنا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ ذلیل ہو اور ہم جہنم میں چلے جائیں۔ تو یہ درس ہے۔ اللہ نے فرمایا 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ دیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ 2 آنکھیں دی ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے پیغامات ہیں کہ آنکھوں میں ذرا غور تو کرو کہ میرے رب کی کیا کاریگری ہے یہاں، کیونکہ آنکھ انسان کی زندگی کا ایک مرکزی عضو ہے۔ آنکھ نہ ہو تو اندھا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، ساری زندگی کا مفلوج ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر انسان ایسا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر بالفرض ایسا ہے کہ اس کی چکھنے کی حس ختم ہو گئی ہے، کڑوا میٹھا محسوس نہیں ہوتا، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آنکھ نہ ہو زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم غور نہیں کرتے، میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں۔ کیا غور کرنا ہے کہ تمہاری اتنی قیمتی چیز کو میں نے بہت حفاظت میں بنایا ہے۔ یہ آنکھیں ہیں نا کتنی نرم ہے، اس کا اندر جو گولی ہے وہ کتنی نرم ہے، تھوڑی سی بھی اس پر کوئی چیز زور آئے پھس جائے ختم۔ اللہ نے اس کو چاروں طرف ہڈیوں کی دیوار بنائی ہے۔ یہ دیکھیں اوپر ہڈی، اس کے نیچے یہ ہڈی، یہ یہاں ہڈی اور یہاں ہڈی، چاروں طرف اس کی ہڈیاں ہیں، اور آنکھ اندر کر کے ہے کہ اگر کوئی سامنے سے چیز بھی ہے تو یہاں ٹکرائے گی، آنکھ پیچھے کھڑی ہے، گڑھے میں ہے اور ہڈیوں پہ آ کے ٹکرائے گی۔ انسان منہ کے بل گرے گا یہ جگہ آ کے ٹکرائے گی اور آنکھ اس کی بچ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا نظام ہے جو وقت لے لے گا۔ پھر آنکھوں کا نظام ایسے بنایا ہے جو خود کار آٹومیٹک ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے آنکھیں خود بند ہو جاتی ہیں، مثلا گرد آئی، مٹی آئی یا کچھ اور آیا، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا کہ چلو میں آنکھیں پکڑ کے تھوڑی سی بند کر لوں، خود بخود آٹومیٹک سسٹم ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور پھر پلکیں لگی ہوئی ہیں، کوئی چیز آئے بھی صحیح تو وہ یہاں سے چھن کر اندر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے اور جو یہاں لگا ہوا ہے
کروڑوں کیمرے اس میں لگے ہوئے ہیں، کروڑوں کیمرے، 13 کروڑ کیمرے ہماری آنکھ میں کام کرتے ہیں۔ بعض کیمرے وہ ہیں جن سے ہمیں یہ رات کے وقت صحیح نظر آتا ہے، بعض کیمرے وہ ہیں جن سے ہم رنگوں کی پہچان کرتے ہیں کہ سرخ ہے، سبز ہے، آنکھ تو ایک ہی ہے۔ تو پھر ان کے الگ الگ نام ہیں، کسی کو راڈز کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، ایک بہت اس میں اسپیشلائزیشن۔ اب آنکھ کے اندر کئی قسمیں ہو گئی ہیں ڈاکٹروں کے آگے اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے۔ ایک ایک آنکھ کو ڈاکٹر کئی سال پڑھ کر ڈگری لیتے ہیں، کئی سال، 4 سال تو کوئی چیز ہی نہیں رہا۔ تو یہ صرف ایک آنکھ جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس لیے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے آنکھیں نہیں دی تمہیں؟ ان آنکھوں کو دیکھ کر تم نہیں سمجھ سکتے کہ رب کتنی قدرت والا ہے اور کیسا تمہیں خوبصورت بنایا ہے، اس کے باوجود بھی میرے بندوں تو میری اطاعت پر نہیں آتے۔ پھر فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے، نیکی کا بھی بدی کا بھی، اس کی مرضی جہاں چلنا ہے چلے۔ فَلَقْتَحْمَ الْعَقَبَةَ، چونکہ لام پر زبر ہے اور آگے قاف پر زبر ہے، درمیان کی دونوں الف اڑ جائیں گی بولنے میں، پڑھنے میں۔ فَلَقْتَحْمَ الْعَقَبَةَ، یہ انسان ثواب کی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اللہ نے شکوہ کیا ہے۔ لفظی ترجمہ تو یہ کہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، مراد یہ کہ ثواب کی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا کہ ثواب کماتا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتہ کہ گھاٹی کیا چیز ہے، یعنی وہ ثواب کے کیا اعمال ہیں جس سے انسان نجات پاتا ہے۔ تو آگے چند اعمال بیان کیے کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان گویا نجات پاتا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی غلام کو آزاد کرنا، کسی غلام کی گردن چھڑا دینا۔ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اب پوری دنیا میں کہیں بھی غلام اور کہیں بھی باندیاں نہیں ہیں۔ سب سے آخر میں جو باندیاں تھیں وہ موریتانیہ ایک ملک ہے، عرب ملک ہے، وہاں پر باندیاں رہیں کچھ عرصہ پہلے تک، اب وہاں بھی بالکل ناپید ہو گئی ہیں، کہیں بھی نہیں ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا، بھوک والے دن میں کسی کو کھانا کھلانا، یعنی ایک آدمی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں شیش محل ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان کا بول میٹھا ہو، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَأَطْعَمَ الطَّعَامِ، اور لوگوں کو کھانے کھلاتا ہو اور راتوں کو تہجد پڑھتا ہو، اللہ شیش محل جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو لوگوں کو کھانے کھلانے پر اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، وہ کھانا کھلائے گا کس کو؟ یتیماً، یتیم کو، ذا مقربہ جس سے قرابت ہو، رشتہ دار ہو، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلا دینا، یعنی کسی رشتہ دار یتیم کی کفالت لے لینا، اس کو کھانا کھلا دینا۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہو، یعنی بیچارہ اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسے کسی غریب مسکین آدمی کو، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ جنت میں جانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا یہ آدمی جو نیکی کی گھاٹی میں داخل نہ ہوا اور جہنم میں جائے گا، ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ آدمی ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو لوگ ایمان لے آئے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی۔ یاد رکھیں صبر کا لفظ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ثابت قدم رہنا ہے، اور ثابت قدم رہنے سے مراد شریعت کے احکامات پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مصیبت آ جائے تو اس وقت ثابت قدمی یہ ہے کہ آدمی گلہ شکوہ نہ کرے، اللہ سے آو بکا نہ کرے، تو اس وقت کی ثابت قدمی یہ ہے، تو وہاں بھی صبر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ورنہ صبر کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے احکامات پر جمے رہنا۔ تو ہر قسمی جذبات، اپنے ہر قسمی جذبات کو شریعت کے احکامات کے تابع کر دینا، یہ صبر ہے۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔ رحم دل انسان جنت میں جاتا ہے، سخت دل انسان، بد زبان انسان جہنم میں جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی لایا جائے گا، اس کے پاس کوئی نیکی ایسی ہوگی ہی نہیں جس پر اس کے لیے کوئی جنت کا فیصلہ ہو سکے، عمل نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کے پاس ایک نیکی ہے، اس نیکی کے بدلے میں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا انہ کان یرحم عیالہ، یہ اپنے بال بچوں کے لیے بڑا رحم دل تھا، بیوی بچوں کو تنگ نہیں کر رکھا تھا، ان کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان تھا، یہ اس کی نیکی تھی، اس پر اس کو جنت میں لے جاؤ۔
تو یہ بہت بڑی نیکی ہے انسان کا رحم دل ہونا، شفیق ہونا، مہربان ہونا، سخت مزاج نہ ہونا۔ گھروں میں تھانے دار بن کے نہیں داخل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں گھر میں جاتا ہوں، بڑا گھر ہے، بڑی فیملی ہے، کہ سارے سہم جاتے ہیں، روب بتا رہا ہے۔ یہ کوئی روب ہے؟ روب تو ہونا چاہیے کافر کے اوپر۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، قرآن کہتا ہے مسلمان آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، کافروں کے مقابلے میں سخت اور روبدار ہوتے ہیں۔ ہم گھر جائیں تو بچے لپک لپک کر ہمارے اوپر ہیں، گھر والوں کو ہمارے جانے سے کوئی ٹینشن نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں داخل ہو تو ایک تھانے دار گھر میں داخل ہو گئے، سارے دبک کے بیٹھ گئے، بس اب بابا جی آ گئے ہیں، اب کچھ نہیں بولنا ورنہ ماریں گے۔ یہ کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے گھر میں جانے سے، سب اپنے ریلیکس موڈ میں رہیں، ہم لوگوں کے لیے مصیبت نہ بنیں، لوگوں کے لیے راحت بنیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، جو لوگ یہ نیکی کے کام کرنے والے ہیں یہ بڑے نصیب والے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ترجمہ ہے کہ بڑے نصیب والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، یہ منحوس لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کافروں کے اوپر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ نار مؤصدہ، پڑھنا ہے، مؤصدہ، ان پر ایسی آگ ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی، آگ میں ڈال کر اوپر نیچے چاروں طرف آگ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔